کہا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ زمین سے پہلے آسمان تک کا جو سفر ہے روایات میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی۔ دوسرے آسمان تک کا سفر بھی اتنا ہی ہے، پھر وہاں سے اوپر جو ہے 3500 سال کی مسافت ہے۔ اس کرتے کرتے اتنا زیادہ سفر بنتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آگے سے جو فرشتہ مقرر تھا اس نے سوال کیا، من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، انا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ فرمایا ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس نے پھر سوال کیا، اوا قد بعث، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کو پہلے پتا تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یہ وہی وقت ہے، ان کو بلاوا آیا ہے، اس وجہ سے میں لے کر آیا ہوں۔ اب دروازہ کھولا تو فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور سارے مسکرا رہے ہیں، سارے خوش ہیں، لیکن ایک فرشتہ جو ہے وہ غمگین کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر اور ڈرا ہوا اور سہما ہوا اور بڑا خوفناک سا نظر آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ سارے خوش ہیں میرے آنے پہ، تو یہ فرشتہ کیوں غمگین کھڑا ہے؟ کیا اس کو میرے آنے سے کوئی پرابلم ہے، یا یہ کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ جو فرشتہ ہے یہ نہیں مسکرا رہا؟ تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو مسکرانے کی اجازت ہوتی تو یہ آج ہی مسکراتا، لیکن اس کو مسکرانے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ جہنم کا دروغہ ہے اور یہ جہنم کے اندر سزا پر مقرر ہے۔ جو جہنمی ہے ان کو جہنم کے اندر سزائیں دیتا ہے، اور اس کو اتنا سخت اور اس کی کیفیت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ اس کی کیفیت کے اندر بالکل نرمی نہیں ہے۔ مسکرانا تو اس کی کیفیت کے اندر ہے ہی نہیں، اس کی پوری زندگی کے اندر مسکرانا لکھا ہی نہیں گیا۔ وجہ یہ ہے کہ کل جہنمی جب اس کے سامنے چیخو پکار کرے اور اس کو رحم آ جائے اور یہ کسی جہنمی کو چھوڑ دے، تو اس لیے اس کو اتنا سخت بنایا گیا۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر بعد میں ادھر ادھر متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وان یمینہ اسود وان یسارہ اسود، اس کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دائیں طرف دیکھے مسکرانا شروع کر دے، جب بائیں طرف دیکھے تو وہ رونا شروع کر دے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ہوا ابو کا آدم علیہ السلام، یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ دائیں بائیں طرف دیکھ کر ہنسنا اور مسکرانا کیسا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنے ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو نیک بخت ہے، ایمان والی ہے، ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو جو بائیں طرف جب دیکھتے ہیں جو اپنی بدبخت اولاد ہیں، بے ایمان اولاد ہے، جن کو ایمان نہیں نصیب ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بختوں میں رکھے، سارے آمین بولو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ان کا رونا اور اس کا ہنسنا ہے، ان کا رونا اور ان کا ہنسنا اس وجہ سے۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک دسترخوان دکھایا گیا۔ اب دسترخوان میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت خوبصورت اور خوشبو والا پکا ہوا گوشت پڑا ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف آگے بدبو والا اور خراب گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوشبو والا گوشت چھوڑ کر بدبو والا گوشت کھائی جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھ کے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ کون سے بے وقوف لوگ ہیں کہ صحیح گوشت چھوڑ کے خراب گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ زناکار اور بدکار لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر حلال طریقے سے خواہش کرنے کے لیے ان کے کیا نام ہے عورتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا کرتے ہیں، باہر جا کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ، ان کی مثال یہ ہے کہ بھائی اچھا گوشت ہونے کے باوجود برے گوشت، خراب گوشت کی طرف گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے ان کو نکاح کا حکم دیا، نکاح کرنے کے باوجود اپنی عورتیں گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باہر کیا کر رہے تھے،
بعد اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بھی دکھائے گے۔ اس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کچھ عورتیں دکھائیں گئی جن کو ان کے سینوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بد زبان اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہیں۔ جو بد زبان اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کل قیامت والے دن سینوں سے لٹکایا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے ان کے جو ہونٹ ہیں اور زبانیں ان کو کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچیوں سے۔ تو میں نے عرض کی، میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ہا اولا الخطباء، کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور وہ قاری اور وہ علماء ہیں، وہ تقریریں کرنے والے مولوی جو خود تو، بلکہ ایک روایت میں آتے ہیں خطباء الفتنہ، کہ فتنہ کرنے والے علماء، فتنہ کرنے والے علماء اور مولوی، یہ وہ لوگ ہیں جو جمعے کی تقریریں بھی کرتے ہیں، ویسے بھی خطابت کرتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو درس دیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال درست نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان شریر قسم کے علماء سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ پاک نیک لوگوں میں رکھے۔ دیکھو اپنے اماموں کے لیے، اپنے علماء کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں۔ اپنے علماء اور اپنے جو امام ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دعا کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی دین اور دنیا کا تعلق ایک عالم دین کے وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ میری بات نقطے والی ہے، ہر بندہ غور سے سنیں۔ آپ کی دین اور دنیا آپ کے علماء اور آپ کی اماموں کی وجہ سے ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اگر ایک بندہ اپنے امام کے ساتھ مخلص ہے، اپنے عالم دین جو ان کے علاقے کا ہے اس کے ساتھ مخلص ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، اس کے آپ دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات دونوں چیک کر لیں۔ دین کے معاملات بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں اور دنیا کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عالم جو ہوتا ہے زمین پر، اللہ رب العزت نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عالم جو ہے زمین پر اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو جس طرح کا رویہ رکھتا ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک عالم دین اس کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں، بلکہ میں اپنی ایک کیفیت بتاتا ہوں۔ کبھی کبھار میں یہ وعیدات پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، قرآن کی آیات اور یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں، تو علم ایک نعمت ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنے لوگوں میں سے چن کے مجھے علم عطا فرمایا، یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے۔ لیکن اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ جب میں یہ روایات اور یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ علماء کے والے سے اور مولویوں کے والے سے جو وعیدات ہیں اور جو روایات ہیں وہ بہت سخت قسم کے عذاب ہیں۔ آپ سے تو صرف یہ پوچھ ہونا ہے کہ آپ نے کیا عمل کیا، کیا نہیں کیا۔ ایک عالم دین سے یہ بھی پوچھ ہونا ہے وہ فلاں جو نیک کام کر رہا تھا یا فلاں برا کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کو بتایا کیوں نہیں کیا۔ اور آج دور ایسا ہے، اگر آپ کسی کے سامنے اس کو کہہ دو نا کہ جناب یہ بات غلط ہے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا گلا پکڑے گا۔ اور تو کون ہوتا ہے؟ تیری ڈیوٹی صرف مسجد میں نماز پڑھانے کی ہے، تجھے ہم نے صرف ادھر ایک نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج کل کے یہ حیثیت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نا اپنے علماء سے، اپنے جو قراء ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ہم آپ کی دعائیں کے محتاج ہیں اور آپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کیا کریں۔ اور ایسے بھی دیکھو نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک عالم دین، ایک معلم قرآن کے حوالے سے، اب دیکھو سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، ان گنت، گنتی کوئی نہیں ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں سب کی سب ایک عالم دین معلم قرآن کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پتہ ہے نا اللہ کو کہ یار ان کی کمیاں کوتاہیاں، ان کی جتنا منصب ہے اتنی ان کی ڈیوٹیاں بھی ہیں، ان کی اتنے ہی سوالات بھی ہوں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آسمان میں جتنے بھی پرندے ہیں سب کے سب ایک عالم دین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں، سب چیزیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو مقرب فرشتے ہیں عرش کے قریب رہنے والے، وہ اللہ کے نیک بندے صالحین کے لیے دعائے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں رکھے۔ آمین بولے سارے، آمین۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں ہمارے۔ الغرض آگے دیکھو دعاؤں کا بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے کہ دو صحابی گئے کسی جگہ پر جنگ کرنے کے لیے، اس جگہ انہوں نے حملہ کرنا تھا۔
ان کا ارادہ تھا فجر کی نماز کے فوراً بعد ہم حملہ کریں، لیکن کوئی وجہ بنی، سورج طلوع ہو گیا، اب ایک صحابی نے کہا کہ چلو حملہ کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہ ابھی نہیں کر، اب ظہر کی نماز کے فوراً بعد حملہ کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگ کیا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس کے اندر مجاہدین اور غازیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو اگر ہم اس وقت حملہ کرتے تو وہ دعاؤں کا اثر ہمیں پہنچتا اور ہم غلبہ پا جاتے۔ اب تو سورج چڑھ گیا ہے، سورج اوپر آ گیا ہے، اس وقت تو لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی بندہ دعا وغیرہ نہیں مانگ رہا ہوتا۔ اب ظہر کے نماز کے فوراً بعد لوگ دعائیں مانگیں گے، اس وقت ہم حملہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو غائب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا ضرور قبول ہو۔ اگر ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا کہ میرا فلاں بھائی اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اس کو فلاں چیز عطا فرمائے، تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں کہ پہلے اللہ پاک یہ چیز تجھے عطا کرے اور بعد میں فلاں شخص کو عطا کرے۔ تو لہٰذا جو دوسرے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اس میں آپ کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو الغرض وہاں سے اوپر جو ہے سفر شروع ہوا،